اچھا، اور میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو بڑا پیار ہے یزید سے اور معاویہ صاحب سے. آپ کے اپنے خلیفے کے متعلق میں بتاؤں کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں عقیدہ ہے یا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں ہندہ سے کیسے بیعت لیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتاب ہے، کتاب الدر المنثور فی طبقات الرباب رباط الخدور. اس کتاب یہ مکتبۃ ابن قتیبہ میں چھپا ہے. یہاں پر ہند بنت عتبہ صفحہ نمبر 537 ہے. اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لیا تھا، کس بات پہ بیعت لیا تھا؟ اچھا، بیعت لیا تھا اللہ تشرکنا باللہ اور فلان اور فلان. اس پتہ چلا کہ پھر وہ ہندہ آئی ہے تو پتہ وقال لا تزنینا، ہندہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پہ بیعت لیا، چوری نہ کرنے پہ بیعت لیا. یہ آپ کی معاویہ کی ماں ہے. اور کس بات پہ؟ یہ تزنینا، اور اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں سے بیعت لیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن اللہ یاری کی بددیانتی، اس کی علمی خیانت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ زانیہ تھی، اور اس کا ٹارگٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. در المنصور سے روایت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ ہندہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیسے لی تھی؟ ولا تزنینا کہا تھا، وہ زنا کرتی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ اب کبھی تو زنا نہیں کرے گی، جبکہ اس کو تو ولا تزنینا الفاظ کی صحیح ترجمہ کرنا بھی نہیں آ رہا. اور میں اس کی علمی خیانت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا سے جو یہ بیعت لی، ولا تزنینا کے الفاظ کہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ زانیہ تھی، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، تم نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو تمہیں علم ہوتا. سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، وہ آپ سے بیعت کریں، تو آپ نے بیعت ان باتوں پر کرنی ہے، ان شرائط پر کرنی ہے. اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی. ولا یسرکن، وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، نیکی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے. اس حکم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا سے بیعت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی. اور صحیح بخاری سے دلیل دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور حسن اللہ یاری کے بارے میں جانتا ہوں یہ منکرین حدیث بھی ہے، حدیث کو بھی تسلیم نہیں کرتا. 4891 نمبر حدیث صحیح بخاری سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب مہاجرہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الممتحنہ کی اس آیت مبارکہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا کرتے تھے، یعنی کہ انہی شرائط پر ان سے بیعت لیا کرتے تھے. یہ حکم تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم اور ہر مومنہ عورتوں کے لیے تھا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لیتے ہوئے بھی یہ الفاظ کہے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 18، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم نے میری بیعت ان باتوں پر کی ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے،
تم بہتان بازی نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لیتے ہوئے بھی یہ باتیں کہی ہیں، یہ شرائط رکھی ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے، سورۃ الممتحنہ میں موجود ہے، مومنہ عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ یہ الفاظ کہیں۔ یہ حسن اللہ یاری کا علمی معیار ہے، یہ اس کی بددیانتی ہے، یہ اس کی علمی خیانت ہے جو یہ چھپاتا ہے۔